السلام علیکم، کیسے ہو میرے عزیز دوستو؟ آج کی اس رات میں سونے سے پہلے بس چند لفظ میری طرف سے سن لے۔ بہت خاموش مگر اثردار باتیں ہیں۔ اللہ تمہارے دل کی حالت جانتا ہے، اور شاید آج کی یہ رات اسی کا ایک پیغام ہے، اسی کی رحمت ہے جو تمہیں پکار رہی ہے، کیونکہ وہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ تمہارے ہر اس سوال سے واقف ہے جو تمہارے سینے میں دبی ہوئی آہ بن کر رہ گئی۔ آج تمہارے سوالوں کے جواب آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے، اس کے حبیب کے صدقے میں۔ تم پوچھتے ہو، یا رب مجھے سکون کب ملے گا؟ میری محنت کا پھل کب ملے گا؟ میں ہر دن ایک جنگ لڑ رہا ہوں، کبھی زندگی سے، کبھی حالات سے، اور کبھی اپنے ہی آپ سے۔ اور اللہ جواب دے رہا ہے، اے بندے تو بے چین کیوں ہے؟ تیرا رب تیرے ساتھ ہے، وہ تجھے اس راہ پر لے جا رہا ہے جہاں تیری روح کو سکون ملے گا، لیکن تجھے صبر کے پل سے گزرنا ہوگا۔ تو کہتا ہے، یا اللہ میرے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ کیوں ہر دن نیا فساد ہوتا ہے؟ اور تیرا رب کہتا ہے، اگر تو اپنے گھر کو سجدہ اور صبر سے بھر دے گا تو وہی گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ ایک بار میری طرف پورے یقین سے جھک کر دیکھ، میں تیرے اندر کاسکیوں کو سکون میں بدل دوں گا۔ تو پوچھتا ہے، میرے ہاتھ سے ہر روز پیسہ پھسل کیوں جاتا ہے؟ تو رب کہتا ہے، ہو سکتا ہے میں تجھے اس دولت سے بچا رہا ہوں جو تیرے دل کو سخت بنا دے گی۔ میں تجھے وہ دینے والا ہوں جو تجھے خود سے جوڑ دے، وہ برکت جو تجھے دنیاوی نہیں روحانی امیری دے گا۔ اے بندے تو کسی درگاہ کا نہیں، تو سیدھے میرے دربار کا مہمان ہے۔ میں تجھ سے دور نہیں ہوں، بس تجھے اپنی سچی طلب جگانی ہے۔ تو سوچتا ہے تجھ میں طاقت نہیں بچی، لیکن اللہ تجھ سے کہتا ہے، تو میری بنائی ہوئی سب سے حسین تخلیق ہے۔ تو ٹوٹا نہیں ہے، تو گہرا ہوا ہے، تو دن بدن تھک گیا ہے، ہمت ہار چکا ہے، لیکن تیرا رب تجھ سے کہہ رہا ہے، جب ساری دنیا تیری ہار کا انتظار کر رہی ہو تو تیری ایک سجدہ، ایک آنسو میرا دروازہ کھٹکھٹانے کو کافی ہے۔ میں تجھے کہیں سے اٹھا لوں گا جہاں تجھے کسی نے گرایا تھا۔ دنیا کہتی ہے تو ناکام ہے، لیکن رب کہتا ہے تو میری نظر میں کامیاب ہے۔ بس اب ایک کام جو تجھے پکڑنا ہے، جو تجھے میرے قریب لاتا ہے، اسے پورے اخلاص سے انجام دے۔ ایک کام مگر دل سے۔ جب تو دل سے کرتا ہے تو میں اپنی رحمت سے اس کا نتیجہ بڑا بنا دیتا ہوں۔ لوگ تجھے نیچا دکھاتے ہیں، تیرے فیصلوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن تیرا رب تجھ سے کہتا ہے، مجھے مت بھول، میں نے تجھے بھیجا ہے کسی مقصد کے ساتھ۔ لوگ کیا کہیں گے اس کا بوجھ مت اٹھا، بس مجھ سے وابستہ رہ۔ تو پوچھتا ہے، یا رب مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ کیوں میں ہی ہر بار ٹوٹتا ہوں؟ رب کہتا ہے، تجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی میرے عزیز، میں نے تجھے آزمایا ہے، کیونکہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اور جو میرا ہوتا ہے میں اسے مشکلوں میں نکھارتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جب تو دنیا کی بھیڑ میں کھڑا ہو تو تیرے اندر سے صرف میرا نور جھلکے۔ تو بار بار گرتا ہے اور ہر بار سوچتا ہے کہ اب اٹھ نہیں پاؤں گا، لیکن کیا تو نے کبھی سوچا کہ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی ایک دروازہ رہ جاتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا؟ ہاں، وہی دروازہ میرا دروازہ ہے، جس پر آنسوؤں کی دستک دی جائے تو میری رحمت دوڑتی چلی آتی ہے۔ تو کہتا ہے، یا اللہ میں بہت تھک گیا ہوں۔ رب کہتا ہے، اے میرے بندے آجا میری طرف، میں تجھے تھام لوں گا، میں تیرا بوجھ ہلکا کر دوں گا۔ تو بس میرا نام لے کر چین کی سانس لے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، صرف ایک نام اور تیرا دل تھوڑا ہلکا ہو گیا۔ جو لوگ تجھ سے دور ہو گئے وہ اس لیے گئے کیونکہ
میں نے انہیں ہٹایا۔ میں تجھے ایسے رشتے دینا چاہتا ہوں جو تجھے میری طرف کھینچے، جو تجھے میری یاد دلائے، کیونکہ جب تو اکیلا ہوتا ہے تب میرا دل سب سے زیادہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو نے جن سے امید لگائی انہوں نے تجھے توڑ دیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے تو اپنی امیدوں کو بندوں سے ہٹا کر خالق کی طرف موڑ لے، کیونکہ جب بندہ دیتا ہے تو وہ حساب سے دیتا ہے، اور جب رب دیتا ہے تو وہ بے حساب دیتا ہے۔ تو روتا ہے، راتوں کو بے چینی میں کروٹیں بدلتا ہے اور سوچتا ہے کیا اللہ میری سن بھی رہا ہے؟ او میرے محبوب بندے، اگر تو جان پاتا کہ تیرا ہر گرا ہوا آنسو میری رحمت کے خزانے کو ہلا دیتا ہے تو روتے ہوئے بھی مسکرا اٹھتا۔ میں تیری تنہائیوں سے واقف، تیری خاموشیاں میری سنوائی میں ہیں۔ لوگ تجھے سمجھ نہیں پائے، لیکن میں تجھے اس وقت سے جانتا ہوں جب تو ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھا۔ جو راستے تو نے مانگے نہیں وہ بھی میں تجھے دوں گا، جو خواہشیں تو نے صرف دل میں رکھی لبوں پر بھی نہ لا سکا میں وہ بھی پوری کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، تو مجھ سے جڑ جا۔ ہر بار جب تو بکھرتا ہے سمجھ لے میں تجھے پھر سے سنوارنے کے لیے توڑ رہا ہوں، تجھے ویسا بنا رہا ہوں جیسا تجھے ہونا چاہیے، ایک ایسی روحانی انسان جو دنیا کی بھیڑ میں بھی رب سے جڑا رہے۔ تیرے اندر جو بے چینی ہے وہ دراصل ایک پکار ہے، تیری روح اللہ کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، تو سمجھ رہا ہے اسے پریشانی، لیکن وہ تو بلاوا ہے، ایک دعوت ہے میرے دیدار کی۔ اب وقت ہے خود کو روکنے کا، نہیں خود کو میرے حوالے کرنے کا۔ اپنے دل کی ساری آوازیں میرے آگے رکھ دے، پھر دیکھ کیسے ہر آواز میں سکون آ جائے گا۔ تو ہارے گا نہیں، کیونکہ اب تیرا سہارا کوئی انسان نہیں بلکہ تیرا رب ہے۔ تو سوچتا ہے کہ تو بچھڑ گیا ہے، پر یہ سچ ہے تو اپنے اصلی مقصد سے جڑنے کے قریب آ گیا ہے۔ ہر غم، ہر چوٹ، ہر ادھوری دعا سب ایک نشانی ہے۔ اب تجھے دنیا نہیں خدا کی ضرورت ہے۔ جن راہوں پر تجھے تھکاوٹ ملی ان پر میں نے ہی کانٹے رکھے تھے تاکہ تو لوٹ کر میری طرف آ جائے۔ تو نے بہت سے لوگوں سے کہا کہ میری سنو، لیکن آج میری سن، میں تجھ سے کہتا ہوں تیرا درد میری ذمہ داری ہے، تو اسے اپنے دل میں زخم کی طرح مت رکھ بلکہ اسے میرے سامنے رکھ دے اور دیکھ میں کیسے اسے نعمت میں بدل دیتا ہوں۔ تیرے ٹوٹے ہوئے حصوں سے میں تجھے پھر سے بناؤں گا، لیکن اس بار تو صرف انسان نہیں رہے گا، تو مثال بنے گا۔ تیری تنہا راتیں برباد نہیں گئی، ہر آہ جو تو نے اندھیرے میں بھری وہ میرے عرش کو چھو گئی۔ ہر بار جب تو چپ چاپ کسی کو معاف کر دیتا ہے، ہر بار جب تو دوسروں کی برائی کا جواب خاموشی سے دیتا ہے، تو سمجھ لے تیرے اس صبر کو میں خود گنتا ہوں اور وہ پل میری نظروں میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو نے اب تک سب کے لیے جیا، اب ایک بار صرف میرے لیے جی کے دیکھ۔ تو نے کئی بار خود کو کھو دیا، اب مجھے پا لے، میں تجھے خود سے بڑا کر دوں گا۔ میں تجھے اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں جہاں تیرا چہرہ نہیں تیرا کردار بولے گا، جہاں لوگ تجھے دیکھ کر کہے یہ اللہ کے نور کا نشان ہے۔ کبھی کبھی تو سوچتا ہے سب کچھ ختم ہو رہا ہے، پر میرے بندے یہ ختم نہیں، یہ شروعات ہے۔ جب زندگی کی جس میں تو خود کو نہیں مجھے دیکھے گا، اب تجھے سمجھنا ہوگا کہ برے وقت کا مطلب یہ نہیں کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، بلکہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تو خود کو اس دنیا کے شور سے کھینچ کر میری سکون کی طرف موڑ دے۔ میں چاہتا ہوں تو اس مقام تک پہنچے جہاں تیرا دل صرف میری یاد سے دھڑکنے لگے، جہاں ہر منزل سے زیادہ تجھے میرا راستہ پیارا لگے، جہاں جیت اور ہار کا مطلب نہ رہ جائے،
صرف رضا اور صبر کا فلسفہ باقی رہ جائے۔ تو نے اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو دفن کیا، اب وقت ہے انہی دعاؤں کو مٹی سے پھر اگلنے کا۔ جس دروازے سے تو بار بار لوٹا ہے وہی دروازہ اب تیرے لیے کھولا جائے گا، لیکن تب تو دروازہ نہیں مالک کی طرف دیکھے گا۔ دنیا تجھ سے کہتی ہے تو ناکام ہے، پر میں کہتا ہوں تو میری رحمت کے بے حد قریب ہے۔ دنیا تجھ پر ہنستی ہے، میں تجھے سنوارتا ہوں۔ دنیا چھوڑ جاتی ہے، میں قدم قدم پر ساتھ نبھاتا ہوں۔ اب دیر نہ کر، ہر اس سوچ سے نکل جو تجھے خود سے دور کر رہی ہے، جو تجھے یقین سے ہٹا کر شنکا کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اب تو مجھے اپنے ہر فیصلے کا حصہ بنا لے، پھر دیکھ کیسے تیرا ہر نقصان فائدے میں بدلنے لگتا ہے۔ میں ہر اس آواز کو سنتا ہوں جو دل سے نکلتی ہے، ہر اس کوشش کو دیکھتا ہوں جو میرے بھروسے پر کی جاتی ہے۔ تو بس ایک قدم میری طرف رکھ، میں 100 قدم تیری طرف اٹھاؤں گا۔ اب جب تو یہ سب سن چکا تو اٹھ، لیکن بوجھ کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ چل، لیکن اپنی ہمت کے بل پر، کسی کی رحمت کی طلب میں نہیں۔ میرے بھروسے پر تو اکیلا نہیں، کبھی تھا بھی نہیں۔ ہر آنسو جو تیرے گالوں پر گرا وہ میرے تصور میں درج ہو چکا ہے۔ اب تو وہی کرے گا جو تیرے رب کو پسند ہے۔ اب تیرا سکون دنیا کے وعدوں میں نہیں، میری یاد میں ہوگا۔ اب تیری راہیں کانٹوں سے بھری ہوگی، پر تیرے پاؤں میں میری رحمت کا نور ہوگا۔ تو چلے گا اور میری مرضی اسے منزل بنا دے گی۔ تو گرے گا بھی، پر یہ مت بھولنا، ہار نہیں میری طرف لوٹنے کا ایک بہانہ ہے۔ اب تو روئے گا نہیں، سجدے کرے گا، شکایت نہیں کرے گا، شکر کرے گا۔ اب تو خود کو نہیں مجھے دیکھے گا، اور میری روشنی سے ہی خود کو پہچانے گا۔ تیرے لیے میرا پیغام اتنا ہی ہے، جب بھی لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، بس ایک بار اپنی روح سے پکارنا یا رب، اور پھر دیکھنا کیسے پوری کائنات تجھے تھام لیتی ہے، کیونکہ تو میرا ہے اور جو میرا ہے اسے دنیا جھکا نہیں سکتی۔ میں خدا نہیں ہوں، مگر یہ الفاظ اسی کی طرف سے ہے۔